پہاڑ کی طرف پیٹھ پھیر لو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف پیٹھ پھیر لو، ایسے 3 بار آواز دی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر حیران ہوئے کہ وہ تو مدینہ میں ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی پیٹھ جس جانب اشارہ کیا تھا اس طرف کی تو کیا دیکھا کہ ایک فوج دشمن کی کھڑی تھی اور حملے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے اپنی فوج کو اس طرف کیا اور ایک گھمسان جنگ ہوئی اور اس جنگ میں آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کہاں مدینہ شریف، کہاں آپ کی آواز، کہاں حضرت ساریہ کو سنائے دیا گیا۔ یہ سننے والے کان بھی ایسے، یہ بولنے والی زبان بھی ایسی، اور دونوں کے بیچ میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت کا نیٹ ورک بھی ایسا، فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا۔ سبحان اللہ۔ دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے پیغام بھیجا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، جبکہ مصر کی زیادہ تر کاشتکار اور کاشتکاروں مدار دریائے نیل کے پانی سے ہے، اور یہاں کا ایک دستور جاہلانہ دیکھا ہے جو میں لکھ کر بھیج رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دریا میں زندہ لڑکی بہا دی جاتی ہے تو دریا کا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کے ساتھ ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں تحریر کیا ہوا تھا، اللہ جل شانہ کے حکم سے اگر تو اے دریا نیل کا پانی چلتا ہے تو چلنے لگ، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو رک جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ خط میں نے جیسے ہی دریائے نیل میں بہایا اور تھوڑا سا ہی دریائے نیل میں وہ خط بہا، جو تھوڑا سا ہی مختصر پانی تھا، کہ میں نے دیکھا کہ اچانک دریائے نیل میں پانی ابلنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اور دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج تک دریائے نیل کا پانی جاری ہے، آج تک کبھی بھی خشک نہیں ہوا۔ کیا شان تھی دیکھو خلفائے راشدین کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک نیک صالح نوجوان کی قبر سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو دیکھا اور پھر قبر سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے فلاں نیک جوان، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے ڈر سے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو اس قبر کے اندر سے وہ جوان کی آواز آئی، ہاں اے خلیفۃ المسلمین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، اللہ نے وہ وعدہ بے شک سچ کر دیا، اور کوئی شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ
پورا کیا اور مجھے اللہ نے 2 جنت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رومی کی افواج کے خلاف لڑائی کے لیے لشکر بھیجا گیا۔ لشکر بھیجنے کے کچھ دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک خطبہ دیتے ہوئے آپ نے آواز لگائی، ہاں اے شخص میں حاضر ہوں، ہاں اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ لوگ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپس میں ایک دوسرے دیکھنے لگے کہ خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ کے درمیان بھی یہ کیا چیز ہے۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد جب لشکر واپس آیا تو لشکر کے سپہ سالار اپنے فتحات کے واقعے سنا رہے تھے، فتح کے واقعے سنا رہے تھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا وہ سپہ سالار کا کیا ہوا جو فلاں سپہ سالار سپاہی جو مجھے یاد کرتا تھا۔ سپہ سالار نے بتایا، ہاں اس نے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا چاہا۔ میں نے دریا کی گہرائی دیکھنے کے لیے اس سپاہی کو دریا میں اتارا۔ موسم سرد تھا، زوردار ہوائیں چل رہی تھی، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور وہ آپ کو باوز بلند پکار رہا تھا، مگر سردی زیادہ لگنے سے اس کی روح نفس انصوری سے پرواز کر گئی، یعنی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جب تمہیں معلوم تھا سردی سخت ہے، ہوا بھی چل رہی ہے، تو آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے اس کو۔ آپ نے فرمایا، اس کے وارثوں کو خون بہا تم ادا کرو گے، اور خبردار آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ غیبی شیروں سے آپ کی حفاظت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کی نیت سے شاہ روم سے ایک آدمی آیا۔ وہ کارندہ جب مدینہ منورہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر سے باہر ایک کھجوروں کے باغ میں کہل اللہ یعنی آرام فرما رہے ہیں۔ وہ کارندہ آپ کے پاس پہنچا اور دیکھا کوئی نہیں تھا تو میان سے تلوار نکال کر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ جیسے آگے بڑھا تو دونوں دائیں بائیں سائڈ سے 2 شیر منہ پھاڑے ہوئے آگے بڑھے اور آواز کرتے ہوئے چیختے ہوئے اس کے آگے بڑھے۔ تو وہ چیختا ہوا چلانے لگا، وہ بھاگنے لگا، اور فوراً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند اڑ گئی، بیدار ہو گئے، اور اس نے چیخنے چلانے کی وجہ پھر اس کو بلا کر پوچھی تو اس نے سارا منظر آپ کو غوث سے گزار یعنی آپ کو سنا دیا۔ پھر آپ سے معافی مانگی اور پھر آپ سے کلمہ پڑھا اور وہیں رہا اور آخری شہید بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں مصطفیٰ جان رحمت والے، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں مصطفیٰ والے۔ زلزلہ ختم ہو گیا مدینہ پاک میں۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شدید یعنی زلزلہ، بڑا زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر اپنا درہ مارا اور درہ مار کے باواز بلند فرمایا، اے زمین ساکن یعنی ٹھہر جا، میں تیرے اوپر عدل سے کام نہیں لیتا،
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ زمین ساکن یعنی ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بدبخت کا بے ادب سے بات کرنا اور سب گھر والوں کا جل جانا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات مدینہ منورہ میں نوح کے ایک جوان سے ہوئی۔ آپ نے اس جوان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نہایت غصے میں اور گستاخانہ انداز سے کہا میرا نام زمرہ چنگاری ہے، جمرہ چنگاری ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام شہاب یعنی شعلہ آگ ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا تمہارے تعلق کس قبیلے سے ہے؟ تو اس نے کہا میرا تعلق حرقہ یعنی آگ سے ہے۔ آپ نے پوچھا اچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میرا گھر غرمی ہے۔ آپ نے یہ ساری بات سن کر بےہودہ جواب سن کر صرف اتنا فرمایا اپنے گھر والوں کا پتہ کرو، وہ یقیناً جل کر مر گئے ہوں گے کیونکہ آگ ہی آگ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بدبخت اپنے گھر گیا، اس کے گھر کو دور سے دیکھا تو اس کے گھر کو آگ لگ چکی تھی اور سب گھر والے جل کر مر گئے تھے، اور وہ بھی ایک درخت کی دلکش ترنم بھی ہوگی، جنت میں صرف ذکر کی عبادت ہوگی، جنت کے حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا، جنتی قرآن پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اہل جنت کو صرف ایک حسرت ہوگی، نبی صدیق اور شہید کا محل کیسا ہوگا؟ ایک محل میں 40 محلات، شان تعمیر کے محلات کیسے؟ ہر مومن کے 9 عالی شان محل ہوں گے، محل کی سیر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1000 محل ہوں گے، 4 ارب 90 کروڑ مکانات ہوں گے۔